ہیں تو اللہ کے ساتھ ریکویسٹ کریں، انکساری کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، نماز کے ذریعے، صدقے کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، فطرے کے ذریعے، ایصال ثواب کے ذریعے اپنی زندگی کی بخشش کروا لیں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہم سے بڑا کمال کوئی نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے دنیا سے سہارا لیا، اب محرم کا مہینہ آنے والا ہے، میں ایک سوال کرتی ہوں ماں بہنوں سے، اپنے برادر بھائیوں سے، جن لوگوں نے بھی تعزیہ کی منت کیا ہے، آج سے توبہ کر لو کہ تعزیہ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ ہاں، اب ہماری کچھ ماں بہن، آپ بھی ہاتھ اٹھائیے۔ ہاں، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا ہے، نماز پڑھ کر مانگنا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جنت کی سردار ہے، جو جنت کی حوروں کی سردار ہے، خاتون جنت ہے، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتی ہے، اے میرے پیارے شوہر، میں چاہتی ہوں کہ میرے پیارے ابا جان میرے گھر میں ایک ٹائم کھانا کھائے، ایک گھونٹ پانی پیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے فاطمہ، ایسے اچھی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے جو سارے انبیاء کا انبیاء، خاتم المرسلین، تاجر مدینہ، ہادی کل، دانائے سبل، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے اور میرے گھر کا ایک گھونٹ پانی پی جائے، اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت فاطمہ وہ عورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ڈائریکٹ مانگنا چاہے تو اللہ تعالیٰ انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت فاطمہ نے اللہ سے جو مانگا ہے وہ طریقہ کیسا ہے؟ میری ماں بہنوں تم سن لو، تمہارے لیے اس بات کو میں ابھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، بزرگوں، میری ماں بہنوں، حضرت فاطمہ دعوت کر دی، جب گھر پہ آتی ہے دیکھا برتن میں نہ آٹا ہے، نہ چاول ہے، نہ کھجور ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جنت کے سردار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، میرے دوستو سب سے بڑی خاص بات تو یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی لاڈلی بیٹی ہے۔ میرے دوستو جب وہ فاطمہ جنت کے اندر داخل، اس کے کمرے میں داخل ہوتی ہے، دیکھتی ہے ڈبے میں نہ آٹا ہے، نہ چاول ہے، نہ کھجور ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے چولہے کو جلایا اور پانی ڈال کر کے ڈگچی کو ڈھکن لگا دی اور مصلی لے کر کے پچھم طرف کھڑی ہو گئی اور 2 رکعتیں حاجت پڑھ رہی ہے، اللہ سے کہہ رہی ہے، ہے میرے رب، ہے میرے اللہ، اس کائنات کا مالک، اس پیٹ کا مالک، اس زمین و آسمان کا مالک، اے اللہ، وَيَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ لَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ دنیا کا زمین کا ایک ذرہ اس وقت حرکت نہیں ہو سکتا، یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ وَلَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، یہ قرآن چیلنج کے ساتھ کہتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اے بندے، جب تم مجھ سے ڈر کے زندگی گزارو گے تو کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، چینے کی وہاں سے دوں گا جہاں تمہارا مائنڈ بھی کام نہیں کر سکتا۔ آج ایک عورت نماز پڑھتی ہے، دوسری عورت یہ کہہ رہی ہے کہ ہر دن نماز پڑھو ہی تو بھتار نماز پڑھو ہو تو بیڑو نماز پڑھو ہو، تو بیماری کیا پڑھو اس لے ارے بھاشا ہے یہ میری ماں بہنوں، ایسا مت کہو، اے نوجوانوں ایسا مت کہو۔ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا نماز کا کوئی قصور نہیں، اگر وہ پریشان ہے تو اس کی ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی دلیل ہے۔ کہا کہ ایمان والا ہمیشہ کبھی گرے گا، کبھی الٹے گا، کبھی پلٹے گا، کبھی بخار ہوگا، کبھی ٹھنڈی ہوگی، کبھی کھانسی ہوگا، کبھی کینسر ہوگا، کبھی حالات کا دوچار ہوگا، حالات کا شکار ہو جائے گا۔ وہ ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ایک آدمی پڑھ رہا ہے، ابھی مولوی صاحب ہے نا، ابھی کچھ ہو جائے تو کیا کہے گا، اے مولوی صاحب تو بخار ہو چکا، کیوں کیا ہوا ہے، کیوں بخار نہیں آئے گا؟ مولوی صاحب بخار نہیں ہو چکا، بولے بتاؤ ایسا کہنا چاہیے؟ بخار کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اس لیے مسلمانوں، میں بس بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی بچھائی اور کھانے کی دعا کی، اے اللہ، اس دیگچی میں نے پانی رکھا ہے، اس دیگچی میں کھانا کیسے آئے گا؟
وہ دینے والا تو ہے، انسان نہیں دے سکتا ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے دروازے کے قریب جب پہنچنے لگے، خدا پاک کی قسم ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے فاطمہ کے گھر سے نکلے ہوئے خوشبو کا کھانا سونگتے ہوئے معطر ہو گیا اور بے تحاشا رونے لگا اور خوشیوں کے مارے جھومنے لگا۔ اے اللہ کے نبی، آپ کے بیٹے کے گھر سے کھانے کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بولو، وہ کھانا پکا رہے تھے کہ پانی تھا؟ کہاں سے آیا؟ اللہ نے بھیجا۔ کس کے لئے بھیجا؟ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھیجا، جس کو قرآن نے ایک تعریف کیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ جب اگر تم اللہ کو پانا چاہتے ہو تو نبی کی پیروی کرو، نبی کے طریقے کو اختیار کرو، خدا پاک کی قسم تم اللہ کو پالو گے۔ یہ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہم جہاں بھی رہیں، جس حال میں رہیں، یہ سوچ کے زندگی گزاریں، غربت ہو، خوشحالی ہو، پیسے ہو نہ ہو، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا ہے، ہر حال میں کسی کے بارے میں چگلی نہیں کھانا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، کسی کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، کسی کا پنچر نہیں کرنا ہے۔ یہاں بڑا موٹر سائیکل والا پنچر کر دو، بھاگ نہیں پائے گا۔ ارے تم نے پنچر اس لیے کیا کہ جا نہ پائے، لیکن تم نے سوچا نہیں کہ جو پنچر کیا ہے یہ تم نے ظلم کیا ہے بھائی کے ساتھ۔ اب ایک آدمی جا رہا ٹرین میں، ایک کیچی بھرا دیا، جیب کھڑ چلا گیا، با پیسہ لا ہیت دیکھ باؤ تو با پھر تو حرام کا پیسہ رہے بھائی۔ کسا پیسہ ہے؟ حرام کا پیسہ ہے۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ۔ جو عورت جنت میں جانا چاہے، بس ختم کر رہا ہوں، جو عورت جنت میں جانا چاہے وہ 5 عمل کرے۔ کیا عمل بول گئے؟ 5 عمل۔ 1 نمبر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کو گمبل ٹکا کا تو اگر ٹکا ہو تب اس کے بعد نہیں۔ 5واں کیا ہے؟ کو بتا پاؤ گے؟ بس جو عورت جنت میں جانا چاہے وہ عورت 5 عمل کر لے گی، خدا پاک کی قسم جنت کے جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ میں نہیں، میرے نبی کہتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ 5واں کون سا ہے؟ اپنے پیارے شوہر کی خدمت کرنا۔ کیا کرنا؟ خدمت کرنا۔ اب خدمت سے مراد کیا ہے؟ بس بات کھول دوں۔ خدمت سے مراد صرف پیر ہاتھ دبانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ خدمت سے مراد شوہر کا ہر وہ حکم جو وہ چاہتا ہے اس کو کر لے، یہی ہے اس کا خدمت۔ اب عباس میاں پنجاب سے 2000 ٹکا بھیجا، وہ 2000 روپیہ اس کے شوہر کا ہے، عباس کا ہے۔ کس کا ہے؟ عباس کا ہے۔ اب وہ 2000 روپیے وہ اس کی بیوی خرچ کر رہی ہے بغیر شوہر کے پوچھے ہوئے، تو وہ جنت نہیں جا سکتی ہے۔ اب عباس کا گھر بنا ہوا ہے، اب اس گھر کے ساتھ وہ عورت خیانت کر رہی ہے، کسی کو لٹا رہی ہے، کسی کو دے رہی ہے، کسی کو بلا رہی ہے، اپنے شوہر کو بھکاری بنا رہی ہے، تو وہ جنت نہیں جا سکتی۔ جو کچھ بھی شوہر کا امانت ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، زندگی ہو، کچھ بھی ہو، اس کے ساتھ اس بیوی کو خوش رہنا ہی اس کے لیے جنت کا باعث بنے گا۔ اب ایک مرد کوڑیا ہے، کیا ہے؟ بھاگ کوڑیا نہیں، کہاں پائے کوڑیا ڈا کہیں گھرتے بڑھتے چھے؟ اس کا مرد کوڑیا ہے، کم کماتا ہے، بیوی شوقین ہے شاپنگ کرنے کا، ایک ساڑی بہنی بیاہ، ایک ساڑی بھگنی بدر شادی، ایک ساڑی پروسر شادی۔ اب ہر شادی میں اس کو ہر نئی ساڑی چاہیے، اور بھتار ہے کوڑیا۔ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ کوڑیا۔ تو اس عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ مولانا
کیا کرنا چاہیے؟ اس عورت کا عقل یہ کرے کہ جب مور مالک کوڑیا چھے کم کما ہے تو جتنا کمائے اسی میں اس بیوی کو مینٹننس کرنے کا نام جنت ہے. کیا ہے؟ جنت ہے. اور سبحان اللہ بولو نا یار، کیا ہے؟ جنت ہے. اب کہو کہ مولوی صاحب زکریا مولوی صاحب کن یہاں لکھال چھے، میں دلیل دوں گا کیونکہ میں قرآن سے بولتا ہوں، میری عادت نہیں بلکہ یہ میں جانتا ہوں کہ قرآن ہی اصل ٹھوک جواب ہے. آئیے 4 پارہ کھولیے، سورہ نساء سے پڑھیے. الرجال قوامون علی النساء. ایک جگہ میں یاد پڑھ رہا تھا نا تو کیا کہہ رہا ہے مجھے؟ قوا کون ہے؟ قوا جاہل کا کیا بولا وہ؟ قوا. ابھی بھی میں گواہ ہوں، میں مئو ضلع پڑھتا تھا. ایک گاؤں میں جب ہم لوگ گئے فاتحہ کرنے کے لیے، کلمہ خوانی کرنے کے لیے، تو کیونکہ ہر جگہ انشاءاللہ ہم آگے ہوتے ہیں، ہاں ہر فیلڈ میں. جب وہاں گئے تو کہا کہ زکریا دعا کرے دے، تو فاتحہ پڑھنے لگے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. لیکن جس گھر میں گئے تھے ایک نمبر کان پر گنوار جاہل تھا. موگیو جاہل بھتانو جاہل کچھ ہوتے ایڈا مول صاحب کھن رجل بھائی یا کچھ کی برکت دے. قل اعوذ برب الناس سبل الناس. کچھ کہ مولی صاحب بس کر، ہم کریں مالک الناس یا اللہ مالک الناس. مولی صاحب بس کیجئے بس کیجئے. وہ ناس مالک الناس الہ الناس یا اللہ مر خاندان الناس. من شر الوسواس الخناس. یہ مولی صاحب بھگا دی سے. وہ عورت بنگال کی تھی، وہ عورت نکلی غصے سے کیوا ڈھنڈگایا. ہمیں چمکے گنو بھائی کیا ہوا کیا ہوا؟ اے مولی صاحب چلیے اٹھیے اٹھیے، کیا ہوا؟ یہاں آپ کو بولا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے، بخشش کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، سب ناس کرنے. آپ بیوقوف آدمی بھاگے ہیں. یا اللہ جاہل ہے. یہ ناس نہیں ہے بھائی، اس کا معنی کچھ اور ہے. اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ اور بولیں اور آپ کچھ اور سمجھ لیجیے. ایک آدمی نے کہا الرجال قوامون علی الناس علی النساء، وہ سمجھ گیا وہ بول رہا قوا کہاں سے آیا؟ اے بیوقوف، قوا کے معنی طاقتور، قوتور. کیا؟ قوتور. الرجال، رجال کہتے ہیں آدمی کو، مرد کو. الرجال قوامون، مرد طاقتور ہے. ارے بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس سے اچھا کیا سمجھائیں گے آپ کو؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد طاقتور ہے عورتوں کے مقابلے میں. کیا ہے؟ کس کے لیے طاقت ہے؟ مارنے کے لیے نہیں. پھر بیوقوف ہے تم. جس مرد نے اپنی عورت پر ظلم کیا، لٹھی سے، گالی سے، فائٹ سے، ارے نامرد ہجڑا ہے. وہ جا کشتی کرنا تو جا کے میدان میں کرو رے بھائی. غصہ سے کھیت سے آئے، بازار سے آئے، نہ دیکھا ادھر نہ دیکھا ادھر، توڑ مار ہنم ونم کرے دیے، پینٹھی دی پینٹھی مار دیے، بھانگ بھوسڑی والی تو باہر چونشا. ایسا کرنے والا، ایسا مرد ایسا ہے، وہ ہجڑا ہے، مرد نہیں ہو سکتا. کہ مولی صاحب ہمارا ہجڑا ہے گنو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح کے ذریعے عورتیں جو آتی ہیں وہ مرد کے لیے سکون ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نکاح کرنے سے مرد گناہ سے بچتا ہے، عورتیں گناہ سے بچتی ہیں. عورتوں کو چاہیے کہ اپنے مرد کے کمانے کے مطابق خرچ کرے، اس کے بچے کے ساتھ پرورش کرے، جھگڑا نہ کرے، اور وہ اپنے مرد کو سلام ٹھوکے اور دعا کرے. اور مرد کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ محبت کرے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے خوبصورت، سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں میاں بیوی ملت کے ساتھ رہتا ہے. اگر ایسا گھر ہے تو وہ جنت کا باغیچوں میں سے باغیچہ ہے. کہو سبحان اللہ. اور سب سے گھٹیا، سب سے بدترین، سب سے نیچ گھر وہی ہے جس گھر میں
खवार खुना झगड़ा, सुतवार खुना झगड़ा, उठवार खुना झगड़ा, मुतवार खुना झगड़ा, जवा खुना झगड़ा, वक्त सौतीन, वक्त मित्तीन, वक्त भोसी वाली, वक्त छिनारी, वक्त रंडी, ऐसा करने वाला उसका घर सबसे घटिया जहन्नम से बदतर है। ऐसा करोगे इंशाअल्लाह? नहीं करोगे। आज से हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अपनी औरतों पर जुल्म नहीं करेंगे, जो कर लिया अल्लाह माफ करे। औरतें आप हाथ उठाइए कि इंशाअल्लाह कभी भी शोहर का नाहक इंसाफ नहीं करेंगे। इतना सख्ती के साथ रब ने हुक्म दिया कि अगर सजदा करने का हुक्म, किसका हुक्म? सजदा अल्लाह के सामने किया था, दूसरे सामने। अगर सजदा करने का हुक्म एक औरत अगर अल्लाह के अलावा किसी को करना जायज होता तो रब कहता है कि मैं उस औरत को हुक्म देता कि मर्द को सजदा करे, मर्द को सजदा करे। इतनी बड़ी उसकी अहमियत है। अच्छा है, सुन लो, अब हमारी शादी हुई है रानीकट्टा में, वहां कोई मिन्नत कर लिया, मैं इमसाल मुहर्रम होती ताजिया बने वना तो बेटा मुरे है। तो अब मिन्नत किया वहां, वो है दूसरे अकीदे का। अब यहाँ जो आई है ज़करिया मौलवी साहब, अब बीवी कह रही है कि ताजिया बनाना होगा, नहीं बनाबो तमी है वो नहीं रहूं। अब यहाँ कंडीशन खतरनाक है, तो मर्द को चाहिए कि उसको प्यार के साथ इस्लामी शरीयत के हिसाब से उसको समझाए। अगर कोई औरत नाजायज मिन्नत कर लिया, अगर कोई औरत, अभी हम हीटर मेरा अभी गर्म हो रहा है, तो लोग कहाँ हो? अब पॉइंट की बात निकल रही तो आप लोग भाग रहे हैं। अगर कोई मर्द कोई औरत नाजायज मिन्नत कर लिया, वो वक्त आने वाला हो, तो उस नाजायज काम से, शिर्क के काम से बचने के लिए तरीका ये है कि उसके पैसे को किसी मदरसे में लगा दे। अब अगर कई औरत पूछी हमसे तो क्या कहती, मौलवी साहब अगर नहीं करूँ नी तो मैं बोले हराम रहे जब बोले है मौलवी साहब मी फतवा दो वही नहीं। इसीलिए मेरी माँ बहनों, किसी चीज की मिन्नत करना हो तो मिन्नत ये करो, ए अल्लाह मुझे बच्चा होगा तो मैं 2 रकात नमाज पढ़ूंगी, ऐसा काम होगा मुसल्ला दूंगी, ऐसा होगा तो मैं रोजा रखूंगी, ऐसा होगा तो मैं कुरान हदिया करूंगी, ऐसा होगा तो अपने गरीब में जो बेवा औरत से कपड़ा पहनाऊंगी। ऐसा मिन्नत करना हराम नहीं, हलाल है, जायज है, अच्छा है। लेकिन कोई औरत ताजिए की मिन्नत, मजार का मिन्नत, बुर्राक का मिन्नत, बड़ा बेशरम मर्द है यार। मौलाना साहब, मुहर्रम का मौका है, एक मर्द जिसका दाढ़ी है, मोछ है, वो औरत बनकर घूमता है, बेशरम होकर। बताइए, तोबा तोबा ला हौला वला कुव्वता बिल्लाह। हम तो कहते हैं कि उस मर्द को मोगिरो साड़ी, बेटीरो साड़ी चला पीने घुमा बेटा। एक मर्द अपनी शान को घोड़ा बनकर, औरत बनकर, हिजरा बनकर, उसकी शक्ल बनकर घूमता है, नाचता है, अल्लाह ताला उसको कहीं माफ नहीं करेगा। इंशाअल्लाह आज से इस पिंडाल के अंदर से हम कसम खाते हैं कि कभी ऐसा नाजायज काम नहीं करेंगे। ऐसा करने वाला अल्लाह के कुरान का संविधान को मिटाने वाला है। संविधान समझते हैं ना, कानून नाफिज जो किया है वो रब ने किया है, हमने, इस उलमा ने नहीं किया। ये बिल्कुल बताने वाला एक ड्राइवर के मानिंद है। अब इंशाल्लाह बात खत्म कर दें इंशाल्लाह। अब बताओ, एक इंसान का बच्चा चोर कैसे बनता है मौलवी साहब? खवार खुना झगड़ा कर वो मियाँ बीवी तो बच्चा देखेगा ना, धीरे धीरे बच्चा उस झगड़े को, उस बंदूक को, उस गोली को, उस सूदखोर को, ब्याजखोर को, शराबखोर को, जनाखार खोर को देखते देखते बच्चा ढीठा हो जाएगा। अब कल होकर के मैदान में बाप से बेटा, बाप 1 नंबरी, बेटा 2 नंबर हो जाएगा। हो बाप फला बेटा दक्कमन से उस बच्चे की नोशोनुमा, उस बच्चे की जिंदगी, उस बच्चे की आखिरत बर्बाद करने वाला उसका गार्जियन है। कौन है? उसका गार्जियन है। क्योंकि आपका एक एक नक्श अपने दिमाग में सेट कर लिया है,
وہی عام طور سے وہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جتنی باتیں ہوئی ہیں اگر آپ کو تلخ لگے، آپ کو تکلیف ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے گا۔ الامر اشد میں ينظر بعض الى بعض، کل حشر کا میدان ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، یومئذ تحدث اخبارها، سب کے سب لوگ جمع ہوں گے، اس وقت آپ سب ننگے ہوں گے، سارے چیزوں کا چٹھے کا حساب ہوگا، اس وقت تقریر نہیں ہوگی۔ مولوی زکریا کچھ نہیں کہنے والا، مولوی افسر نہیں